بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 7 مضمون اسلامیات، عنوان ہے اخلاق اور آداب، صفحہ نمبر 52 تا 53۔ اچھا، اس ٹاپک میں اسٹوڈنٹس اوپن یور اسلامیات بک، ٹاپک باب چھارم اور پیج آن 52۔ آج ہم اخلاق اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کا سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، پھر اس کا مفہوم پڑھیں گے، پھر اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ چلے سٹارٹ لیتے ہیں کہ آداب اخلاق میں اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کہاں کہاں پہ اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے۔ تعارف، اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تداریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکے۔ اخلاق اور آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں طلباء کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔ اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو۔ ان اوصاف میں سے چند کا مطالعہ آپ اس باب میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم ایک اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تداریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاق اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس میں سے سب سے فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ مطلب سخاوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، کیا؟ مال۔ تو اسی مال میں سے آپ نے لوگوں کو کیا دینا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ اگر نہ بھی ہو تو مطلب آسانی بات کے بندوں پر خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، رفع عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمونہ و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ یادگاری ہوگی اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ لے گا۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مطلب ان بندوں پر کچھ خرچ کرنا، مال میں سے دی ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یتیموں پر خرچ کرنا، مسافروں پر، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت، بیواؤں کی مالی مدد پورا کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہے؟ وہ سخاوت ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سخاوت وہ ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ نے یتیموں جو بھی ہے اس کو آپ نے پیسے دی، کچھ اور ہی چیزیں دی، تو آپ اب دکھاوا کر رہے ہو کہ میں نے فلاں بندے کو یہ چیز دی ہے، میں نے فلاں بندے کو وہ دی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ نو، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے کی ہے کس کی خاطر؟ اپنے لیے، اور بعد میں جو آپ کو بدلہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ آپ لوگوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کہاں پہ کیا کر رہے ہو، کہاں پہ کچھ خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی مدد کر رہے ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لوگوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو کہ آپ، ہاں اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، کل یہ میرے ساتھ بھی ہمدردی کرے گا، تمہارے دل میں وہی ہے کہ یہ بدلے پہ بدلہ دے گا، یہ غلط بات ہے۔ ہم اس طرح نہیں سوچیں گے، ہم نے کسی کے ساتھ مدد کی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بدلہ دے گا۔ بخل سے اب یہ ہو گیا سخاوت کا مفہوم۔ اب بات آتی ہے بخل۔ بخل کہتے ہیں کس کو؟ اب دیتے ہیں، بتاتی ہوں۔
بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسری ضرورت مندوں سے پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کے دھم میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والوں کو سخی اور بخل کرنے والوں کو بخیل کہتے ہیں۔ بخیل کا مطلب ہے کنجوس۔ جو آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، نہ آپ اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہو، نہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے، نہ دوسروں پر خرچ کرتے ہو، تو ان عادت کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں۔ جب آپ کے پاس مال ہے تو پہلے تو خود پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد لوگوں پہ خرچ کر دینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہی سوچتے ہو کہ بس مال میں جمع کرتا رہوں، اگر کر بھی تو ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ مال تم سے اس دنیا بھی رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والوں کو بخیل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بڑا مقام ہے، مگر سخی وہ ہے جو لوگ اپنے آپ پہ اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ان کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک یعنی نیت اور خلوص سے قرض دے اور تو وہ اس سے دگنا ادا کرے تو اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ کون ہے جو نیت اور خلوص کے ساتھ قرض کسی کو دے اور پھر اس کے بعد وہ کہہ دے کہ اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو اس سے بدلہ عزت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ کیا ہے کہ جو اپنے نفس کی حرص کہتے ہیں لالچ سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا اور عہد عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور فاحش انما کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سارق کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کے برعکس بخیل لوگ ہمیشہ مال اور دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت پر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا اور اسے گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ کلاس 7 آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا پیج آن 52 اینڈ پیج آن 53 اس کو آپ اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لیں۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے وہ میں پڑھاؤں گی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔